10واں اعتراض ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے، 98 ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت کرتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ یقیناً تم لوگ اور وہ جسے تم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہو، تم ضرور اس کے گھاٹ اترو گے۔ اس آیت پر ان کو یہ اعتراض ہے کہ یعنی غیر مسلم کو، کافر کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو نہیں پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود کو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھر پر جا کر کے سجدہ کرتے ہو اور پوجا کرتے ہو، تو ہم ہی لوگ ہیں جو پوجا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہم لوگوں کے بارے میں بہت سختی برتتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمان اور زمین کے کنارے سے بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے۔ یعنی آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جائیں اور تنخواہ وہ دوسرے کو دے تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ اسی کے برعکس تنخواہ آپ کو دی جائے اور کام آپ اس کے یہاں نہ کریں تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ یعنی اس کا پانی پیتے ہو، اس کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو، اس کی سورج سے، اس کی چاند سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اس کی عبادت چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرو، اللہ کو یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ اللہ اس کا بدلہ لے گا اور ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے اکیلا آیا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اکیلے اس کو اٹھایا جائے گا اور پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کی ہوگی، اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں اور ہم اچھے بن جائیں تو اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے۔ اب کوئی کہے جو دکھتا نہیں ہے وہ ہے کیسے؟ فرض کیجئے جو ہوا چلتی ہے، پوربی ہوا چلتی ہے، پچھمی ہوا چلتی ہے، اتری چلتی ہے، دکھنی چلتی ہے، لیکن کیا کسی نے آج تک دیکھا؟ ہوا محسوس ہم کرتے ہیں لیکن وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے جو وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جو دکھتا نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ہماری آنکھیں اس دنیا کے اندر اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو اس اللہ پر ہم یقین رکھیں کہ جو اللہ بارش برسانے پر قادر ہے، جو اللہ بچہ دینے پر قادر ہے۔ اب دیکھیے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ تمنا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی ہو جائے۔ کسی کے یہاں بیٹی ہی پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے۔ کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ کیا یہ کسی ڈاکٹر کے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
واللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ کسی کو مذکر یعنی لڑکا دیتا ہے اور کسی کو لڑکی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھی رکھتا ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے۔ کسی کو روزی بہت زیادہ دیتا ہے، کسی پر روزی تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی کوئی پوجا کرے اور یہ امید رکھے کہ ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں، دنیا کے اندر تو وہ دنیاوی فائدہ اٹھا لے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کھانے پینے سے یا نہیں روکے گا، موقع دے گا، 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی زندگی ہوگی وہ گزارنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہوگا، اور جہنم کے ایندھن ان کو بننا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کا اپنا حق ہے یعنی عبادت کرنا، ہمیں اس کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔